اگلی حدیث مبارکہ، اور یہ بھی بات پہلے یاد رکھ لیں کہ یہ کوئی میں اپنے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، حضور کا فرمان بیان کر رہا ہوں۔ جس طرح باقی حضور کے فرمان بیان کیے اسی طرح یہ بھی فرمان آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عالم دین کی خدمت کی، جس نے کسی عالم دین کی خدمت کی، اللہ اسے 70 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کتنے حج کا ثواب عطا فرمائے گا؟ 70 حج کا۔ فرمایا کسی عالم دین کی خدمت کی، کسی حوالے سے بھی خدمت کی، کھانے کی ضرورت ہے کھانا کھلایا، پینے کی ضرورت ہے مشروب پلایا، اور کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا لے کر دیا، یعنی کسی بھی حوالے سے اسے ضرورت تھی، اس کی ضرورت پوری کی، اللہ 70 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے محمد عربی کی زیارت کی، با عمل عالم دین کی۔ فرمایا جو عالم دین کی مجلس میں بیٹھا سمجھے میں محمد عربی کی مجلس میں بیٹھا۔ فرمایا جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ فرمایا جس نے عالم دین کو سہارا دیا اور بالخصوص بوڑھے عالم دین کو، فرمایا وہ یہ سمجھے میں نے محمد عربی کو سہارا دیا۔ اور فرمایا کہ جس نے عالم دین کی اقتداء میں نماز پڑھی وہ یہ سمجھے کہ میں نے محمد عربی کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ اس لیے اکثر لوگ جب نماز پڑھتے ہیں نا، جو علم والے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، اور کئی چکوک ہیں میں جانتا ہوں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے چک میں امام رکھنا ہے، عالم رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ گل پسند نہیں آئی؟ چک میں جو ہم نے امام رکھنا ہے، آج کل سب کیا ہے، بس ایویں دا مولوی ہوئے جڑا نماز پڑھا دے، جنازے پڑھائی رکھے گا، ختم دتی رکھے گا، جنازے پڑھاتا رہے گا، بس ٹھیک ہے کام تک نہ۔ محبوب کے غلاموں، اگر آج میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی آپ کی نسلیں سدھر جائیں، آپ کی فرما بردار بن جائیں، ان کو علماء کی مجلس میں بھیجا کر، یا مسجد میں ایسا امام رکھ، ایسا خطیب رکھ جو عالم دین ہو، جو دین کا درس دے، قرآن کا درس دے، حدیث کا درس دے، تیرے بچوں کو بتائے کہ باپ کی قدر کس طرح کرنی ہے، ماں کا احترام کس طرح کرنا ہے، باپ کے ساتھ کس لہجے میں بات کرنی ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، دادی جان کا احترام کس طرح کرنا ہے، ماں کے قدموں میں کیسے بیٹھنا ہے، دادے سے دعا کیسے لینی ہے، نانا جان سے دعا کیسے لینی ہے، بزرگوں کا ادب کیسے کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کرنی ہے، مسجد کا ادب کس طرح کرنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ عالم دین۔ اگر ہم مسجد میں امام رکھیں ایسا، خدا نہ خواستہ اسے پتہ نہ ہو، وہ بچوں کو بتائے گا؟ بولتے نہیں۔ آج گرمی تو نہیں لگی تھا، وہ جسے آپ کی نہیں پتا، جو ڈرائیوری خود نہیں کر سکتا، وہ دوسرے کو بتائے گا جناب اب گیئر لگانا ہے، یہ لیفٹ سائڈ پہ لگے گا رائٹ سائڈ پہ، جسے خود ہی نہیں پتا وہ دوسرے کو بتا سکتا ہے۔ اکثر میں یہ مجالس میں محفلوں میں یہ کہا کرتا ہوں، جو چک والے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل سدھر جائے، ہماری آنے والی نسل کی تربیت ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ عالم دین رکھے۔ وہ عالم دین جب امام رکھیں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تربیت ہوگی، ماحول درست ہوگا، فائدہ کسی ہوگا؟ فائدہ ہمیں ہوگا۔ ہم نے تو قبروں میں چلے جانا ہے، پیچھے جو ہم نفری چھوڑ کے جائیں گے، پیچھے جو دوترے پوترے نواسے بیٹے بیٹیاں چھوڑ کے جائیں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ پیچھے قرآن پڑھیں گے، وہ نماز پڑھیں گے، اچھے عمل کریں گے، ہمیں قبروں میں سکون ملتا رہے گا۔ بہرحال فرمایا کہ عالم دین کی جس نے خدمت کی تو فرمایا اللہ اسے 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ علماء بیچارے کتابوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی کتابیں نہیں پوری ہو رہی۔ ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا تو میں نے وہ ایک حدیث مبارکہ بیان کی، واقعہ بیان کیا، تو بکر کہنے لگا علامہ صاحب یہ جو اکثر آپ مجھے بیان کرتے ہیں